کیا، قتل کے بعد اپنے چچے کی لاش دوسرے گاؤں میں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد وہاں اس گاؤں میں چلا گیا کہ تم نے میرے چاچے کو قتل کیا. جیسے کوئی قاتل ہوتا تو اس نے قتل کر کے یہ لاش دوسرے گاؤں میں ڈال دی. ڈالنے کے بعد جہاں لاش ملے گی تو وہیں ظاہر سی بات ہے وہی لوگوں کو بلایا جائے گا. اسلام کا بھی یہ حکم ہے کہ جہاں لاش ملی اور اس کے آس پاس جتنے بھی مکان ہیں تو ان کو لے لو، ان کی پوچھ تاچھ کرو. جیسے چوری ہوتی ہے آج کل تو ہمسائیں کو لیتے پولیس والے تحقیقات کے لیے کس نے چوری کی، بشرط کہ انہوں نے کی ہوگی، اگر کوئی دوسرا ہو تو پتہ نہیں. عام طور سے دوسرا ہی کرتا ہے، لیکن بہرحال جو فرائض ہے تو وہی ہے کہ جو آس پاس کے رہائشی لوگ ہیں ان سے پوچھ تاچھ ضرور ہوگی. اسلام میں بھی حکم ہے اگر کوئی لاش کسی بستی میں مل جائے تو ان کو بلایا جائے گا اور تحقیقات کی جائے گی کس نے اس کو قتل کیا. تو ایسے ہی اس لڑکے نے اپنے چچے کو قتل کرنے کے بعد دوسرے گاؤں میں لاش ڈال دی اور گاؤں والوں سے کہا کہ تم نے میرے چاچا کو قتل کیا، حالانکہ قتل تو اسی نے کیا. اور یہ دعویٰ انہوں نے گاؤں والوں پر کیا، مدعی بن گیا یعنی دعویٰ کرنے والا، اور مدعا ان کو بنا دیا قاتل تو میرے چاچے کے قاتل ہوں، لہذا اس قتل کی وجہ سے اب مجھ تمہیں کیا تم دیت دے دو. جیسے اسلام میں ہے، ہمارے شریعت میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ تو قصاص ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے قصاص. لیکن اگر غلطی سے قتل کیا تو اس کو دیت دینی پڑے گی. مثلا جان بوجھ قتل کرنے کا، بندوق نکالے تو مار دیا اس کو، یہ ہے جان بوجھ کر قتل کا. یا تلوار نکالی تو مار دیا اس کو، یہ جان بوجھ کے. ڈنڈا لیا تو مار دیا اس کو، یہ ہے عمدن قتل کرنا. دوسرا ہے خطاً قتل کرنا. خطاً کیا ہے؟ اس کی صورت کیا ہے؟ گائے یہاں سے آ رہی تھی یا گھوڑا آ رہا تھا تو اس نے گولی ماری، مارنا چاہتا تھا وہ اس کو، گائے کو یا گھوڑے کو یا کسی جانور کو لگ گئی، انسان کو مر گیا. وہ ارادہ تو کیا تھا اس کو مارنے کا، جانور کو مارنے، مر گیا انسان. اور اس کو کہتے ہیں قتل خطا. یہ جو قتل کیا اس نے، اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، غلطی سے مر گیا. اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص. یہ دیت. کتنی دیت ہے؟ اگر کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی، کسی مسلمان کو یا کوئی بستی میں کوئی کیا ہو، کوئی مسلمان ملک میں کوئی ذمی رہتا ہو، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان ملک میں رہتا ہو، اس کے جیسے کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو اور اس کا جو حفاظت کی ذمہ داری وہ ساری اسلامی حکومت پر ہوتی ہے. جو کسی خلاصہ یہ کہ ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمان ملک میں آباد ہو. جیسے سعودیہ یا کوئی بھی ملک، مسلمان ملک لے لو، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ہیں، کافر بھی لیتے ہیں، ان کافروں کو کہتے ہیں ذمی. اگر کسی مسلمان ہے، کسی بھی انسان نے کسی مسلمان کو یا کسی ذمی کو قتل کیا اور قتل کیا قتل خطا، تو اس کی دیت کیا ہے؟ اس کی دیت ہے 100 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے. اور یہ جو 100 اونٹ اس کو دینے ہیں، یہ جو 100 اونٹ اس کو دینے ہیں، یہ پورا خاندان دے گا، ایک نہیں، پورا خاندان دے گا. جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں سب کو دینا پڑے گا. جیسے بھی تم انتظام کرو، انتظام تمہیں دینا پڑے گا. اور ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، بعض جگہ اعلیٰ اونٹ ہو تو 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، اعلیٰ قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. اب اس سے تم اندازہ کرو کہ اسلام کا جو حکم ہے اور اسلامی حکومت میں ایک انسان کی کتنی حفاظت ہو سکتی ہے. غلطی سے بھی کوئی کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا. یہ فائدہ ہے اسلامی حکومت. آج کتنے لوگ بیچارے عدالتوں میں
اور اس طریقے سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، روپے بھی، پیسے بھی، سب ٹائم بھی، سب چیزیں ضائع ہو رہے ہیں، لیکن جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو ملتا ہی نہیں۔ ابھی دیکھو گجرات جو ہوا تھا 2002 میں، وہ ایک مسلمان لڑکی تھی جس کی عصمت لوٹی گئی تھی، اس کے جرم میں 12 جو تھے افراد تھے وہ جیل میں تھے، لیکن ان کو حکومت نے ابھی چھوڑ دیا۔ اچھا، بات یہاں تک کہ جب اس نے لاش، اس لڑکے نے اپنے چاچے کی لاش کہاں ڈالی؟ گاؤں میں، تو ان پر قتل کا مقدمہ کیا کہ اس نے کیا ہے، انہوں نے کہ میرے چاچا کو قتل کیا۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب گاؤں والے کہتے ہم نے نہیں کیا، وہ کہتا تم نے کیا، لڑائی آپس میں، قرآن پاک نے کیا کہ کہا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم آپس میں جھگڑنے لگے، تو آپس میں وہ لڑکا کہتا تم نے کیا، وہ کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں ہم نے کہاں کیا، آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ تو اس وقت جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نبی موجود ہے، اسی کے پاس جائیں گے، فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کے لوگ، یعنی یہودی لوگ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ایسا ہوا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ فیصلہ فرما، تاکہ یہ جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت موسیٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ بیان کیا، اس کو قرآن نے نقل کیا۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ یہ کیا ہوا، قتل ہوا، اور قتل کے بارے میں وہ آپس میں لڑنے لگے، آپس میں الزام تراشی، وہ لڑکا دوسروں پر، وہ گاؤں والے منع کر رہے تھے ہم نے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ بنو اسرائیل سے کہو کہ تم ایک گائے ذبح کرو، کیا کرو، گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد تمہیں قاتل اور مقتول کے بارے میں پتہ چلے گا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، کس نے کس کو قتل کیا ہے، کون قاتل ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب سا حکم ہے، سمجھ میں تو نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی قتل ہوا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، گائے ذبح کرو۔ ظاہر سی بات ہے، عقل تو انسان کی عقل محدود ہے، اسلام محدود نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں اسلام کے احکامات بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ انسان سمجھ نہیں آ سکتے اسلام کے احکامات، لیکن اسلام مسلمانوں کو ماننے پڑیں گے، جو بھی اسلام قبول کرے گا اس کو یہ ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تم گائے ذبح کرو، حالانکہ کیا ہے، فیصلہ کرنا تھا کس کے بارے میں، قاتل کون، مقتول کون، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، گائے ذبح کرو۔ اب جو ہی انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گائے ذبح کرو، تو بنو اسرائیل جو یہودی ہے، تو ہر دھرم قوم ہے، ضدی قوم ہے، عجیب و غریب سوالات کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا، انہوں نے بنو اسرائیل نے کہا آپس میں، اتتخذنا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کس کو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا کہا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ حکم انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ کس کے بارے میں سوال کیا تھا، کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اب نعوذ باللہ کوئی پیغمبر جب جواب دے گا وہ اس جواب دینے میں کیا مذاق نہیں کرے گا، وہ تو اسلام کی اس مذہب کی توہین ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، نعوذ باللہ، ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں، میں جواب جو دے رہا ہوں میرا جواب نہیں بلکہ کس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کا۔
اور آپ سمجھتے ہو یہ مذاق، یہ مذاق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھا اور اس کا جواب میں دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوں گا، اور اس میں مذاق نہیں ہو سکتا. مذاق ہوگا تو پھر کہاں بچے گا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ پھر فرمایا، ایک جواب دیا. بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آئیے بیان کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں تو جاہل نہیں ہوں، بلکہ میں تو نبی ہوں، اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ کسی اسلامی حکم کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا. جاہل ہوگا تو جاہل کرے گا اسلامی حکم کے ساتھ مذاق. میں تو نبی ہوں، اور نبی وہی حکم دے گا جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو. اچھا، گائے ذبح کر دیتی. حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کوئی سی بھی گائے اگر یہ بنو اسرائیل کیا کرتے ذبح کرتے تو کافی ہوتا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم گائے ذبح کرو. اب آ گئی پھر دوبارہ پوچھنے لگی یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے. ایک سوال، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، کتنی عمر کی ہو گائے، چھوٹی ہو بڑی ہو درمیانی عمر کی ہو، کیا اس کی تفصیل تو نہیں تھی. لیکن اگر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی بھی گائے اگر وہ ذبح کرتے تو کافی ہوتا ان کے لیے. لیکن انہوں نے حجتیں نکالی. اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کوئی بھی گائے وہ ذبح کرے، چھوٹی ہو بڑی ہو کالی ہو کسی رنگ کی بھی ہو گائے، جو بھی وہ گائے ذبح کرتے کافی ہوتا ان کے. لیکن انہوں نے کیا ہے، اس میں سختیاں کی، حجتیں نکالی، اس میں مزید سختیاں کی، قیدیں نکالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، سوال دوسرا ایک سوال کیا، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں گائے ذبح کرو، یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیا کیا تین سوال کیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ایک سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمارے سامنے بیان کرے یا وضاحت کرے ما ہی، وہ کیسی ہو وہ گائے، یعنی مطلب ہے اس کی عمر کیا ہو. ایک سوال یہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انه یقول، اللہ تعالیٰ بلا شبہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بکر ہو. بکر کہتے ہیں بچی، نہ وہ گائے چھوٹی ہو نہ بڑی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو. یعنی جو گائے کی ایج ہوتی، جو آخری عمر ہوتی ہے، جو بچپنی کی عمر ہے، نہ وہ بچپن کی ہو نہ اس کی عمر بچپنے میں چل رہی ہو نہ وہ زیادہ عمر کی ہو، بلکہ درمیانی گائے ہو. ایک سوال یہ کیا. دوسرا سوال فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کام کو کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ. اب دوسرا سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، تم گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے وہ ذبح کرتے تو کافی. لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، تین سوالات کیے اس گائے کے بارے میں جن کو قرآن نے نقل کیا. ایک سوال کیا یہ جو گائے ہے کہ اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا جواب اللہ نے دیا، وہ گائے کیا ہونی چاہیے، درمیانی. دوسرا سوال کیا اچھا وہ گائے اس کا رنگ کیسا ہو، کیسا رنگ ہو اس کا. قال انه يقول انها بقرة صفراء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو اس کا رنگ زرد ہو اور گہرا زرد ہو، یعنی ایک تو گہرا ہوتا ہے اور اس سے بھی تھوڑا گہرا ہو زیادہ. فاقع لونها، لون کہتے ہیں رنگ کو، فاق کیا کہتے ہیں گہرا، یہ زیادہ زرد ہو اس کا رنگ زیادہ گہرا ہو. تسر الناظرین، ایسا زرد گہرا رنگ ہو اس کا کہ دیکھنے والے خوش ہو اس سے. بعض گائے ایسی ہوتی کہ انسان جب دیکھتا تو خوشی ہوتی، تو ایسی ہی گائے ہو، ایک زرد ہو اس کا رنگ اور زرد میں بھی تھوڑا سا زیادتی ہو، شدت ہو. تو تسر الناظرین، ایسی گائے ہو زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں کیا اچھی لگے، ایسی گائے ہونی چاہیے. اچھا یہ دو سوال کیے، پھر بھی تسلی نہیں آئی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. دوبارہ تیسری مرتبہ کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. يبين لنا، آپ وضاحت کرے، اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرے یہ گائے کیسی ہو.
ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے یہ گائے. مزید اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ تفصیلاً کچھ اور وضاحت کرو اس گائے کے بارے میں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم مشتبہ ہو گئے, ہم پر یہ گائے مشتبہ ہو گئی. ان البقرہ تشابہ علینا, یہ گائے ہم پر کیا مشتبہ ہو گئی, ہم پر مشتبہ ہو گئے, پریشان ہو گئی. یہ گائے ہمیں سمجھ نہیں ایسی گائے ملے گی یا نہیں. وَإِنَّا, اور اگر جب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے اس گائے کے بارے میں وضاحت کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ وضاحت کریں گے اس گائے کے بارے میں, تو انشاءاللہ ہم کیا ہے, ہم آپ کی بات کی اتباع کریں گے, یعنی آپ کے حکم کی اتباع کریں گے. قال انه يقول ان بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية. اچھا, اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو, لا ذلول, نہ اس نے زمین جوتا ہو, نہ زمین جیسے زمین کو جب تیار کرتے نہ اس میں وہ چلی ہو, ولا تسقي الحرث, نہ اس سے پانی کو یعنی زمین کو سینچا گیا ہو اس سے, مسلمت, بلکہ بغیر عیب کے ہو, لا شیۃ فیہا, اس میں مطلب مسلمت, کوئی عیب کوئی دبا وغیرہ نہ ہو اس میں. کتنی سخت ایسی گائے تو مشکل ہے. دوسرا سوال کیا تھا دوسرا سوال, اس گائے کا کیا ہے رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر کہا حضرت موسیٰ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گائے کیسی ہے, مزید وضاحت کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو کہیں آپ کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کرو, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, یہ گائے بالکل اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس گائے کے. اور دوسری, یہ گائے زمین کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو, زمین جوتنے کے لیے. اور پرانے زمانے میں جب آج بھی جو زمین ہوتی تھی, ایک ہوتا ہے وہ دیتے ہم زمین کے زکوٰۃ الارض, جس کو کہتے ہیں ہم صدقہ عشر, زمین ایک دائیں وغیرہ دیتے ہیں, جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الارض, زمین کی زکوٰۃ, اس کو عشر بھی کہتے ہیں. اس میں کہ پانی زمین کو پانی دینے میں اگر اس کا خرچہ آتا ہو تو اس میں کتنا دینا ہے عشر, اس میں دینا ہے 20واں حصہ. اور اگر آسمانی پانی سے یا ایسا پانی ہو جس میں کوئی خرچ نہ آتا ہو, تو بعد میں جو بھی غلہ جو دانش وغیرہ تیار ہو گئے اس میں دینا کتنا 10واں. اور اس زمانے میں آج بھی بہت سارے علاقوں میں زمین کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ کس سے, جانوروں سے. جانوروں کے اوپر رکھتے تھے بالٹی, بڑے بڑے ڈرم وغیرہ, ان کے لے جاتے تھے, وہ اس سے وہ کیا زمین کو کرتے تھے, سیراب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ اس نے پانی نہ اٹھایا ہو زمین کو سیراب کرنے کے لیے, نہ اس نے زمین جوتی ہو, بلکہ اس سے بالکل اور کوئی بھی دبا اس کے اندر نہ ہو. جیسے کوئی گائے کے اندر کوئی عیب ہو, اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. قالوا الان جئت بالحق, اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ایسی گائے, تو اب انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے وضاحت کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وضاحت کر دی پوری تفصیل, اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہمیں کون سی گائے لینی. فذبحوها, چنانچہ وہ گائے انہوں نے لی, اس کو ذبح کیا, اور یہ امید تھی اللہ کہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ یہ گائے کہاں سے ملی ان کی, یہ گائے ان کو کہاں سے ملی. کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے, دونوں نیک تھے, اور نیک ہی نیک تھے. وہ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اور ان کی ایک گائے تھی, اور وہ گائے رکھی انہوں نے جنگل میں, اور اس کو اللہ کی حفاظت پر چھوڑ دیا, یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی امانت میں چھوڑ دیا. اور وہ جو مالک تھا یا وہ شوہر تھا اس عورت کا, وہ انتقال کر گیا, اور یہ گائے اس نے وصیت کی تھی, یہ جو گائے ہے اس کا جو بچہ ہے
اس کو پالنا وغیرہ وغیرہ ایسا کرنا تم. بہرحال ایک وقت آ گیا کہ اس گائے نے کیا دیا؟ بچہ دیا. اس گائے نے بچہ دینے کے بعد اس نے جو بچہ دیا وہ گائے مونس بچہ دیا اس نے, وہ گائے بن گئی بڑی ہو کر. اور اس کے بعد 2 آدمی آ گئے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے, آپ کو بیچنا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اور اس نے کہا کہ مجھے یہ گائے نہیں بیچنی ہے, اور مجھے ماں نے وصیت کی جب بھی تم اس گائے کو بیچو گے تو مجھ سے مشورہ کرنا ہے. یعنی میاں بیوی تھے, ان کا ایک لڑکا تھا, ان کی ایک گائے تھی. وہ گائے, اور اس گائے نے بچہ دیا, اور بعد میں وہ شوہر اس عورت کا وہ مر گیا, اور اسی کے ساتھ وہ لگ گئے اس گائے کے وغیرہ پالنے وغیرہ میں. اب 2 آدمی, یہ جو گائے چرانے جاتا تھا کہ اسی بچے کو چرانے جاتا تھا, اس گائے کو چرانے جاتا تھا, تو 2 آدمی اس کے پاس آئے, ہمیں گائے خریدنی ہے, بچہ گائے وغیرہ خریدنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ماں سے مشورہ کروں گا. تو ماں سے مشورہ 2-3 مرتبہ ایسے اس نے ریٹ بتائی, اس کو سمجھ میں برابری نہیں آئی. اس نے کہا پھر اب اس کو محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے جو مجھے ریٹ بتا رہے, بلکہ یہ فرشتہ ہے. اب ان فرشتوں نے اس لڑکے کو کہا کہ ان قریب بنو اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ گائے خریدیں گے جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی تھی. یہ گائے ایسی ہے, پورے بنو اسرائیل میں ایسی کوئی گائے نہیں تھی, صرف ایک گائے تھی, صرف ایک ہی گائے تھی جو ان کے پاس تھی. تو فرشتوں نے ان کو کیا کہا کہ یہ گائے جو تمہارے پاس ہے, جس کے اندر یہی اوصاف ہے, بنو اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے یہ گائے خریدیں گے, اور جب تم اس کی قیمت لگاؤ گے تو اس کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ سونے جتنا اس کا وزن ہے, اس کے بدلے ہمیں سونا دے دو. اچھا, یہ جو ملا ہے ان کو, یہ جو ان کو ملا ہے فائدہ, یہ کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے. بہرحال یہ گائے انہوں نے لی, اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا, اور قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور تم اس میں کیا ہے آپس میں جھگڑنے لگے, ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, وہ اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا اس کو جس کو تم کیا چھپا رہے تھے, قاتل کو. قاتل اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قاتل نکل جائے. اچھا, جب گائے انہوں نے ذبح کی, اور ذبح کرنے کے بعد کیسے قتل پتہ چلا کہ قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, اور کس نے قتل کیا؟ ان بستی والوں نے قتل کیا تھا یا اس لڑکے نے قتل کیا جس نے اپنے چاچا کو؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اللہ تعالیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ, ہم نے کہا تم مارو, اس میں تم اس ملاؤ, یعنی اس انسان کو جو قتل ہو گیا ہے مقتول, اس کو ٹچ کر لو, یعنی اس کو ملاؤ اس گائے کے ساتھ. یعنی جو چاچا تھا جو مر گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ مقتول ہے, مرا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, گائے ذبح کرو اور پیچھے جو دم ہے اور دم اس کے ساتھ لگاؤ. کس کے ساتھ؟ یہ جو چاچا ہے, اس لڑکے کا چاچا, اس کے ساتھ لگاؤ. جو ہی اس نے اس کے ساتھ ٹچ کیا تو فوراً وہ زندہ ہو گیا اس کا چاچا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا اور یہ کہا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب جس لالچ کی وجہ سے اس نے یہ کیا تھا, لالچ کیا تھی کہ مجھے دیت ملے, قصاص ملے, اور مجھے یہ روپے ملیں گے, وہ محروم ہو گیا. کیا ہوا اس وقت؟ اس شریعت میں یہ حکم دکھا گیا, جو بھی قاتل پایا گیا, یعنی اگر کوئی قاتل کسی رشتہ دار کو قتل کرے گا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اگر بیٹا باپ کو قتل کرے گا تو باپ کی جتنی بھی وراثت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے. یہ قانون بن گیا, بعد میں اس کو کچھ نہیں ملا. اب اس میں اشارات ہے. کیا اشارات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا کہ اے انسانوں, بنو اسرائیل کو اشارہ دیا اس بات کا, اے بنو اسرائیل, اے مسلمانوں, اے کافروں, ایک وقت آئے گا
جب تم مرو گے اور بالکل ختم ہو جاؤ گے اور مٹی کے ساتھ ملو گے، جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ چیزیں، یہ جو ناف ہے، تو ناف ختم نہیں ہوتی ہے اور پوری روح اور اسی میں جمی رہتی ہے۔ بعض نے کہا کہ پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے، پیچھے جہاں ریڑھ کی ہڈی، اور جب انسان مر جاتا ہے تو سب چیزیں 2 دن کے بعد ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ناک ختم ہو جائے، کیونکہ انسان جو تکبر کرتا ہے وہ ناک کی وجہ سے کرتا ہے، اور ناک ختم ہو جاتی ہے، اور پیشانی ختم ہو جاتی ہے، بال ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ دنیا میں چلتا تھا پھرتا تھا، جیسے آج ہمارے ماں باپ جد امجد، کہاں ایک وقت تھا جب ان کا راج ہوتا تھا، پورے گاؤں پر وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ آج دیکھو مٹی میں ہے سب، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے ہم نے بنو اسرائیل آج اس گائے سے مردے کو زندہ کیا۔ کس سے کیا؟ مردے سے مردے کو زندہ کیا۔ یہ نہیں کہ زندے سے مردے کو زندہ کیا۔ گائے چونکہ مر گئی، قتل کیا، اب اس کی روح بھی نکل گئی، اب اس کی کسی حصے کو لگایا مردے کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسی بات بالکل بعید نہیں ہے، بلکہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ جب انسان اپنے اول پر غور کرے گا کہ میں کچھ نہیں تھا، انسان کچھ نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کی پیٹ میں جمع کیا، خون، اس کے بعد وہ ہڈیاں، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد وہ 8 مہینے تک وہ ماں کی پیٹ کا خون کیا پیتا رہا، اس کے بعد دنیا میں آیا، حالانکہ کچھ نہیں تھا پہلے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا میں تکبر، اللہ تعالیٰ کا انکار، سب چیزیں کرنے لگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے مرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور یہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل تو تب ہوتا جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اول تم دیکھو گے، اپنی ابتدا چیز کو دیکھو گے، اول تو کچھ نہیں تھا، تو ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے اندر آنکھ لگائی، اور اچھا دماغ دیا، اور اس کے اندر، اس باڈی کے اندر روح ڈالی۔ اچھا یہ روح جو ڈالی اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھ نہیں آتی کہاں ہے۔ ہر چیز، ہر انسان مانتا روح ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو کہے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، نعوذ باللہ، تو ہم تب مانیں گے۔ جیسے حضرت اس نے کہا، کس نے؟ یہودی نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ ارے کجا اللہ، کجا ہم تو اندھیرے میں ہی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس لائٹ ہے، آنکھوں کی لائٹ ہے بالکل، اب کسی کمرے میں ہمیں رکھو، بالکل لائٹ نہ، وہاں دیکھ نہیں سکتے ہم، یہ آنکھ بالکل فیل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے؟ اور بہت ساری چیزیں جن کو انسان مانتا ہے اور یقین کرتا ہے ان کو، حالانکہ وہ دیکھی نہیں جا سکتی، ایک روح ہے ان میں سے۔ اب کسی بھی مذہب والے سے پوچھو تو کیسے زندہ، وہ تیرا ہاتھ کیوں کام کر رہا ہے، تیری آنکھ کیوں کام کر رہی ہے، بال کیوں بڑھ رہے ہیں، ناخن کیوں بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں، بال کیوں اگتے ہیں تیرے جسم پر، اور تو بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے۔ روح کہاں ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی بھی دنیا کا بڑا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس چلے جاؤ، ہمیں بتا دو، اور پورے دنیا کی جتنے بھی ٹیسٹ کرنے کی مشینیں ہوں سب لگاؤ، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے کہ تیرا روح کہاں ہے۔ جہاں بھی انسان ہاتھ لگائے گا وہاں روح ہے تیرا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئیں گے لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، ماننا پڑے گا۔ تو ایسے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے اندر ڈال دی۔ مانتے تو سب ہے، کافر بھی مانتا ہے آتما ہے ہماری، بلکہ وہ مرنے کے بعد کیا ہے،
مرنے کے بعد زیادہ ہی ڈرتا ہے، ہمارا فلاں مر گیا، ہمارے رشتے دار آتما آئیں گی اس کی. اس لیے جب کافر لوگ جب ان کا کوئی مر جاتا تو جاتے کہاں؟ شمشان گھاٹ میں لے جاتے اس کو. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا باہر لے جانے کے بعد، جیسے ہمارے مذہب میں ہے کیا ہے، جو مر گیا اس کا جو ولی ہے وہی جنازہ پڑھائے گا. جو قریبی رشتے، مطلب باپ مر گیا تو بچہ ہے تو بچہ جنازہ پڑھائے گا. اصل تو حقدار یہی ہے. آج کل تو ہم امام پڑھاتے چونکہ یہ عدم علم نہیں ہے، کمزوری ہے ہمارے اندر، تو ورنہ اصل ذمہ داری بچہ پڑھائے گا، اس کا ولی پڑھائے گا جنازہ. ایسے ہی ہندو مذہب میں ہے، جب وہ مر گیا نیچے سے لکڑی رکھتے ہیں، اوپر سے لکڑی رکھتے ہیں، اس کے بعد جو آگ دے گا تو وہ کون دے گا؟ اس کا جو قریبی وارث. بیٹی ہے تو بیٹی، بچہ اچھا لڑکا ہو تو لڑکا، باپ ہو تو باپ. ان کے مذہب میں بھی ایسا ہے. لیکن آگے جائیے، جب وہ آگ جلتی رہتی ہے اس کے بعد وہ جو رشتہ دار ہے وہ بڑے بڑے ڈنڈے لے کر آتے ہیں اور سر میں مارتے ہیں، جہاں جہاں ہڈیاں ہیں جوڑوں پر مارتے ہیں، بالکل کوئی ہڈی باقی نہیں رکھتے ہیں وہ. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو رکھیں گے اس کی آتما ہم پر آئے گی، اس کی روح ہمارے گھروں میں آئے گی، وہ ہمیں پریشان کرے گی. لیکن اسلام کو آپ دیکھو گے، اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا دین دیا، اور ایک انسان کی کتنی عزت کی ہے مرنے کے بعد. کافر ہو اس کو بھی حکم ہے مسلمانوں کو کیا اس کو جلاؤ نہ. کیا کہتے ہیں کشمیری میں؟ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سنو، بہت سارے لوگ مر جاتے، جیسے ہمارے یہاں پورے زمانے میں کافر لوگ بیچارے آباد تھے، اب وہ مر جاتے تھے، وہ جاتے تھے بس ان کو بھی جلا دیتے، کیا آگ میں جلا دیتے. مسلمانوں کو حکم نہیں ہے جلانا. حدیث پاک میں ہے، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور یہ جو شیعہ ہے اور ان کے اندر ایک فرقہ ہے، ان کو کہتے ہیں علوی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گئے کس میں؟ حضرت علی میں. یعنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آ گئے اور کس کے بدن میں بیٹھ گئے؟ نعوذ باللہ، حضرت علی میں. اب علی ہی خدا ہے. یہ کن کا عقیدہ؟ علوی فرقہ. ایک یہاں شام میں ہے جو بشار الاسد، وہ جو خبیث ہے جس نے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، علوی فرقے سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت جب پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے میرے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور سب میں آگ لگائی. اس وقت ایک صحابی، ترمذی میں حدیث ہے، اس وقت حضرت کوئی صحابی آئے حضرت علی کے پاس، کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو آپ کو قتل کرنا تھا، آگ میں جلانا نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی انسان، کسی بھی جانور کو آگ میں جلانا منع ہے. آگ میں جلانا میرا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں آگ میں جلانا. جب تم کسی کو عذاب دو یا کوئی بھی تم سزا دو تو آگ سے نہ دو، آگ کا استعمال نہ کرو. اس لیے کہ آگ سے سزا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ کو یہ حدیث تب تک نہیں پہنچی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ حکم تبدیل کر دیا. ٹائم ہو گیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح کیا ہے، مردوں کو زندہ کرے گا. جس طرح سے یہ مردے تھے، یہ مر گئے تھے دونوں، تو ایک کا دوسرے کے ساتھ کچھ حصہ لگا دیا، وہ بات کرنے لگا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیتیں نشانے دکھاتا ہے، لعلکم، تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. اس میں بھی یہودیوں کو کیا ہے، ان خطاب ہے پوری امت. پوری قرآن جو ہے، قرآن کی خصوصیت ہے کہ اگر کسی واقعہ کا تذکرہ ہوا ہے ایک آیت کا، تو اس کا مخاطب صرف وہی یہودی نہیں ہے بلکہ سب کے لوگ اس وقت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا. اس میں مطلب مسلمت، کوئی دبا وغیرہ نہ ہو. اس میں کتنی سخت ایسی گائے تو مشکل ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال
اس گائے کا کیا ہے رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. پھر کہا حضرت موسیٰ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ گائے کیسی ہے، مزید وضاحت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کو کہیں آپ کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کرو اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ گائے بالکل اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس گائے کے. اور دوسری یہ گائے زمین کے لیے استعمال نہ کی گئی ہو، زمین جوتنے کے لیے. اور پرانے زمانے میں جب آج بھی جو زمین ہوتی تھی، ایک ہوتا ہے وہ دیتے ہم زمین کے زکوٰۃ الارض، جس کو کہتے ہیں ہم صدقہ عشر، زمین ایک دائیں وغیرہ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ الارض، زمین کی زکوٰۃ، اس کو عشر بھی کہتے ہیں. اس میں کہ پانی زمین کو پانی دینے میں اگر اس کا خرچہ آتا ہو تو اس میں کتنا دینا ہے عشر، اس میں دینا ہے 20واں حصہ. اور اگر آسمانی پانی سے یا ایسا پانی ہو جس میں کوئی خرچ نہ آتا ہو، تو بعد میں جو بھی غلہ جو دائیں وغیرہ تیار ہوگا اس میں دینا کتنا 10واں. اور اس زمانے میں آج بھی بہت سارے علاقوں میں زمین کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ کس سے، جانوروں سے. جانوروں کے اوپر رکھتے تھے بالٹی، بڑے بڑے ڈرم وغیرہ، ان کے لے جاتے تھے، وہ اس سے وہ کیا زمین کو کرتے تھے سیراب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ اس نے پانی نہ اٹھایا ہو زمین کو سیراب کرنے کے لیے، نہ اس نے زمین جوتی ہو، بلکہ اس سے بالکل اور کوئی بھی دبا اس کے اندر نہ ہو. جیسے کوئی گائے کے اندر کوئی عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ایسی گائے، تو اب انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے وضاحت کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وضاحت کر دی پوری تفصیل. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہمیں کون سی گائے لینی. فذبحوها، چنانچہ وہ گائے انہوں نے لی، اس کو ذبح کیا. اور یہ امید تھی اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسے کرنے والے نہیں تھے. اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ یہ گائے کہاں سے ملی ان کی، یہ گائے ان کو کہاں سے ملی. کہتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے، دونوں نیک تھے اور نیک تھے. وہ ان کا ایک لڑکا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک گائے تھی، اور وہ گائے رکھی انہوں نے جنگل میں، اور اس کو اللہ کی حفاظت پر چھوڑ دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی امانت میں چھوڑ دیا. اور وہ جو مالک تھا یا وہ شوہر تھا اس عورت کا، وہ انتقال کر گیا. اور یہ گائے اس نے وصیت کی تھی، یہ جو گائے ہے اس کا جو بچہ ہے اس کو پالنا وغیرہ وغیرہ ایسا کرنا. تم بہرحال ایک وقت آ گیا کہ اس گائے نے کیا دیا، بچہ دیا. اس گائے نے بچہ دینے کے بعد اس نے جو بچہ دیا وہ گائے مونس بچہ دیا اس نے، وہ گائے بن گئی بڑی ہو کر. اور اس کے بعد دو آدمی آ گئے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے، آپ کو بیچنا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اور اس نے کہا کہ مجھے یہ گائے نہیں بیچنی ہے، اور مجھے ماں نے وصیت کی جب بھی تم اس گائے کو بیچو گے تو مجھ سے مشورہ کرنا ہے. یعنی میاں بیوی تھے، ان کا ایک لڑکا تھا، ان کی ایک گائے تھی. وہ گائے، اور اس گائے نے بچہ دیا، اور بعد میں وہ شوہر اس عورت کا وہ مر گیا، اور اسی کے ساتھ وہ لگ گئے اس گائے کے وغیرہ پالنے وغیرہ میں. اب دو آدمی، یہ جو گائے چرانے جاتا تھا کہ اسی بچے کو چلانے جاتا تھا، اس گائے کو چلانے جاتا تھا، تو دو آدمی اس کے پاس آئے، ہمیں گائے خریدنی ہے، بچہ کی گائے وغیرہ خریدنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ماں سے مشورہ کروں گا. تو ماں سے مشورہ 2-3 مرتبہ ایسے اس نے ریٹ بتائی، اس کو سمجھ میں برابری نہیں آئی. اس نے کہا پھر اب اس کو محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں ہے جو مجھے ریٹ بتا رہے، بلکہ یہ فرشتہ ہے. اب ان فرشتوں نے
اس لڑکے کو کہا کہ ان قریب بنو اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ گائے خریدیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی تھی یہ گائے ایسی ہے، پورے بنو اسرائیل میں ایسی کوئی گائے نہیں تھی، صرف ایک گائے تھی، صرف ایک ہی گائے تھی جو ان کے پاس تھی. تو فرشتوں نے ان کو کیا کہا کہ یہ گائے جو تمہارے پاس ہے، جس کے اندر یہی اوصاف ہے، بنو اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے یہ گائے خریدیں گے، اور جب تم اس کی قیمت لگاؤ گے تو اس کی قیمت کیا لگاؤ گے؟ سونے جتنا اس کا وزن ہے اس کے بدلے ہمیں سونا دے دو. اچھا، یہ جو ملا ہے ان کو، یہ جو ان کو ملا ہے فائدہ، یہ کس کی وجہ سے؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے. بہرحال یہ گائے انہوں نے لی، اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا. اور قرآن پاک میں ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا اس کو جس کو تم کیا چھپا رہے تھے؟ قاتل کو. قاتل اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قاتل نکل جائے. اچھا، جب گائے انہوں نے ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد کیسے قاتل پتہ چلا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، اور کس نے قتل کیا؟ ان بستی والوں نے قتل کیا تھا یا اس لڑکے نے قتل کیا جس نے اپنے چاچا کو؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ، ہم نے کہا تم مارو، تم اس ملاؤ، یعنی اس انسان کو جو قتل ہو گیا ہے، مقتول، اس کو ٹچ کر لو، یعنی اس کو ملاؤ اس گائے کے ساتھ. یعنی جو چاچا تھا جو مر گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ مقتول ہے، مرا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو اور پیچھے جو دم ہے اور دم اس کے ساتھ لگاؤ. کس کے ساتھ؟ یہ جو چاچا ہے، اس لڑکے کا چاچا، اس کے ساتھ لگاؤ. جو ہی اس نے اس کے ساتھ ٹچ کیا تو فوراً وہ زندہ ہو گیا، اس کا چاچا. اور زندہ ہونے کے بعد اس نے قاتل کا نام بتایا اور یہ کہا کہ مجھے کس نے قتل کیا. اب جس لالچ کی وجہ سے اس نے یہ کیا تھا، لالچ کیا تھی کہ مجھے دیت ملے، قصاص ملے اور مجھے یہ روپے ملیں گے، وہ محروم ہو گیا. کیا ہوا؟ اس وقت اس شریعت میں یہ حکم لکھا گیا، جو بھی قاتل پایا گیا، یعنی اگر کوئی قاتل کسی رشتہ دار کو قتل کرے گا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اگر بیٹا باپ کو قتل کرے گا تو باپ کی جتنی بھی وراثت ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے. یہ قانون بن گیا، بعد میں اس کو کچھ نہیں ملا. اب اس میں اشارات ہے. کیا اشارات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا کہ اے انسانوں، بنو اسرائیل کو اشارہ دیا اس بات کا، اے بنو اسرائیل، اے مسلمانوں، اے کافروں، ایک وقت آئے گا جب تم مرو گے اور بالکل ختم ہو جاؤ گے اور مٹی کے ساتھ ملو گے. جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ چیزیں، یہ جو ناف ہے، تو ناف ختم نہیں ہوتی ہے اور پوری روح اور اسی میں جمی رہتی ہے. بعض نے کہا کہ پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے، پیچھے جہاں ریڑھ کی ہڈی، اور جب انسان مر جاتا ہے تو سب چیزیں 2 دن کے بعد ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ناک ختم ہو جائے، کیونکہ انسان جو تکبر کرتا ہے وہ ناک کی وجہ سے کرتا ہے، اور ناک ختم ہو جاتی ہے، اور پیشانی ختم ہو جاتی ہے، بال ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ دنیا میں چلتا تھا پھرتا تھا، جیسے آج ہمارے ماں باپ جد امجد، کہاں ایک وقت تھا جب ان کا راج ہوتا تھا، پورے گاؤں پر وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. آج دیکھو مٹی میں ہے سب. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے ہم نے بنو اسرائیل آج اس گائے سے مردے کو زندہ کیا. کس سے کیا؟ مردے سے مردے کو زندہ کیا. یہ نہیں کہ زندے سے مردے کو زندہ کیا. گائے چونکہ مر گئی، قتل کیا، اب اس کی روح بھی نکل گئی،
اب اس کی کسی حصے کو لگایا مردے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسی بات بالکل بعید نہیں ہے، بلکہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ جب انسان اپنے اول پر غور کرے گا کہ میں کچھ تھا، کچھ نہیں تھا، انسان کچھ نہیں تھا، ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کی پیٹ میں جمع کیا، خون، اس کے بعد وہ ہڈیاں، اس کے بعد گوشت، اس کے بعد وہ 8 مہینے تک وہ ماں کی پیٹ کا خون کیا پیتا رہا، اس کے بعد دنیا میں آیا، حالانکہ کچھ نہیں تھا پہلے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا میں تکبر، اللہ تعالیٰ کا انکار، سب چیزیں کرنے لگا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تجھے مرنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اور یہ دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مشکل تو تب ہوتا جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اول تم دیکھو گے، اپنی ابتدا چیز کو دیکھو گے، اول تو کچھ نہیں تھا، تو ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اندر آنکھ لگائی اور اچھا دماغ دیا، اور اس کے اندر، اس باڈی کے اندر روح ڈالی۔ اچھا یہ روح جو ڈالی اللہ تعالیٰ نے، یہ سمجھ نہیں آتی کہاں ہے۔ ہر چیز، ہر انسان مانتا روح ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو کہے گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، نعوذ باللہ، تو ہم تب مانیں گے۔ جیسے حضرت اس نے کہا، کس نے؟ یہودی نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ ارے کجا اللہ، کجا ہم، ہم تو اندھیرے میں ہی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس لائٹ ہے، آنکھوں کی لائٹ ہے بالکل، اب کسی کمرے میں ہمیں رکھو، بالکل لائٹ نہ وہاں دیکھ نہیں سکتے، یہ آنکھ بالکل فیل ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور بہت ساری چیزیں جن کو انسان مانتا ہے اور یقین کرتا ہے ان کو، حالانکہ وہ دیکھی نہیں جا سکتی، ایک روح ہے ان میں سے۔ اب کسی بھی مذہب والے سے پوچھو تو کیسے زندہ، وہ تیرا ہاتھ کیوں کام کر رہا ہے، تیری آنکھ کیوں کام کر رہی ہے، بال کیوں بڑھ رہے ہیں، ناخن کیوں بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں، بال کیوں اگتے ہیں تیرے جسم پر، اور تو بڑا کیوں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے؟ روح کی وجہ سے۔ روح کہاں ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کوئی بھی دنیا کا بڑا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس چلے جاؤ، ہمیں بتا دو، اور پوری دنیا کی جتنے بھی ٹیسٹ کرنے کی مشینیں ہوں سب لگاؤ، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے کہ تیرا روح کہاں ہے۔ جہاں بھی انسان ہاتھ لگائے گا وہاں روح ہے تیرا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آئیں گے لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، ماننا پڑے گا۔ تو ایسے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے اندر ڈال دی۔ مانتے تو سب ہے، کافر بھی مانتا ہے آتما ہے ہماری، بلکہ وہ مرنے کے بعد کیا ہے، مرنے کے بعد زیادہ ہی ڈرتا ہے، ہمارا فلاں مر گیا، ہمارے رشتے دار، آتما آئیں گے اس کی۔ اس لیے جب کافر لوگ، جب ان کا کوئی مر جاتا تو جاتے کہاں؟ شمشان گھاٹ میں لے جاتے اس کو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا باہر، لے جانے کے بعد جیسے ہمارے مذہب میں ہے، کیا ہے، جو مر گیا اس کا جو ولی ہے وہی جنازہ پڑھائے گا، جو قریبی رشتہ، مطلب باپ مر گیا تو بچہ ہے تو بچہ جنازہ پڑھائے گا، اصل تو حقدار یہی ہے۔ آج کل تو ہم امام پڑھاتے چونکہ یہ عدم علم نہیں ہے، کمزوری ہے ہمارے اندر، تو ورنہ اصل ذمہ داری بچہ پڑھائے گا، اس کا ولی پڑھائے گا جنازہ۔ ایسے ہی ہندو مذہب میں ہے، جو جب وہ مر گیا نیچے سے لکڑی رکھتے ہیں، اوپر سے لکڑی رکھتے ہیں، اس کے بعد جو آگ دے گا تو وہ کون دے گا؟ اس کا جو قریبی وارث، بیٹی ہے تو بیٹی، بچہ اچھا لڑکا ہو تو لڑکا، باپ ہو تو باپ، ان کے مذہب میں بھی ایسا ہے۔ لیکن آگے جائیے، جب وہ آگ جلتی رہتی ہے اس کے بعد وہ جو رشتہ دار ہے وہ بڑے بڑے ڈنڈے لے کر آتے ہیں اور سر میں مارتے ہیں، جہاں جہاں ہڈیاں ہیں جوڑوں پر مارتے ہیں، بالکل کوئی ہڈی باقی نہیں رکھتے ہیں وہ۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو رکھیں گے اس کی آتما ہم پر آئے گی، اس کی روح ہمارے گھروں میں آئے گی، وہ ہمیں پریشان کرے گی۔ لیکن اسلام کو آپ دیکھو گے
اسلام نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا دین دیا اور ایک انسان کی کتنی عزت کی ہے مرنے کے بعد. کوئی کافر ہو اس کو بھی حکم ہے مسلمانوں کو کیا اس کو جلاؤ نہ. کیا کہتے ہیں کشمیری میں بہت سارے لوگ اس مسئلے کو سنو بہت سارے لوگ مر جاتے جیسے ہمارے یہاں پہلے زمانے میں کافر لوگ بیچارے آباد تھے. اب وہ مر جاتے تھے وہ جاتے تھے بس ان کو بھی جلا دیتے کیا آگ میں جلا دیتے. مسلمانوں کو حکم نہیں ہے جلانا. حدیث پاک میں ہے ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور یہ جو شیعہ ہے اور ان کے اندر ایک فرقہ ہے ان کو کہتے ہیں الوی. وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کر گئے کس میں حضرت علی میں. یعنی مطلب ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آ گئے اور کس کے بدن میں بیٹھ گئے نعوذ باللہ حضرت علی میں. اب علی ہی خدا ہے. یہ کن کا عقیدہ الوی فرقہ. ایک یہاں شام میں ہے جو بشار الاسد وہ خبیث ہے جس نے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے الوی فرقے سے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت جب پتہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے میرے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور سب میں آگ لگائی. اس وقت ایک صحابی ترمذی میں حدیث ہے اس وقت حضرت کوئی صحابی آئے حضرت علی کے پاس کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو آپ کو قتل کرنا تھا آگ میں جلانا نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی انسان کسی بھی جانور کو آگ میں جلانا منع ہے. آگ میں جلانا میرا کام ہے کسی انسان کا کام نہیں آگ میں جلانا. جب تم کسی کو عذاب دو یا کوئی بھی تم سزا دو تو آگ سے نہ دو آگ کا استعمال نہ کرو. اس لیے کہ آگ سے سزا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ کو یہ حدیث تب تک نہیں پہنچی تھی. اس کے بعد انہوں نے یہ حکم تبدیل کر دیا. ٹائم ہو گیا فقل نضرب کذالک یحیی اللہ الموتى. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح کیا ہے مردوں کو زندہ کرے گا. جس طریقے سے یہ مردے تھے یہ مر گئے تھے دونوں تو ایک کا دوسرے کے ساتھ کچھ حصہ لگا دیا بات کرنے لگا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیتیں نشانے دکھاتا ہے لعلکم تاکہ تم سمجھدار بن جاؤ. اس میں بھی یہودیوں کو کیا ہے ان خطاب ہے پوری امت پوری قرآن جو ہے قرآن کی خصوصیت ہے کہ اگر کسی واقعہ کا تذکرہ ہوا ہے ایک آیت کا تو اس کا مخاطب صرف وہی یہودی نہیں ہے بلکہ سب کے لوگ اس وقت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق